سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات میں رب العالمین انسان کو اپنی عظمت اور قدرت پر غور کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ گلوریفائی the name of your Lord the Most High۔ اس آیات میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھے اور اس کی بڑائی بیان کرے۔ رب اعلیٰ کا مطلب ہے وہ رب جو سب سے بلند اور برتر ہے، اس کا مقام، اس کی قدرت اور اس کی شان ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں رب العالمین کی حمد و ثنا کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد رب العالمین اپنی تخلیق کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست توازن کے ساتھ بنایا۔ who created and proportionate، کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا آسمان و زمین کا نظام، سب ایک خاص ترتیب اور حکمت کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء، اس کی شکل و صورت اور اس کی صلاحیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسے کسی بے مقصد نہیں بلکہ ایک کامل حکمت کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ وہ اپنے خالق کی قدرت کو پہچان سکے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی، and who destined and then guided، یعنی رب العالمین نے ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا ایک نظام مقرر کیا ہے اور اسے اس کے مطابق رہنمائی بھی عطا کی ہے۔ پرندوں کو اڑنا سکھایا ہے، مچھلیوں کو پانی میں تیرنا سکھایا ہے اور انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بے مقصد یا بے ترتیب نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اخرج المرعی، اور جس نے چراگاہ نکالی، and who brings out the pasture، زمین سے اگنے والی گھاس، اناج اور نباتات انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کا مظہر ہے کہ وہ خشک زمین سے سرسبز نباتات پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اس کی روزی کا اصل دینے والا رب العالمین ہی ہے اور اسے اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے سیاہ کچرے جیسا خشک بنا دیا۔ then makes it black stubble، یعنی جو چیز آج سرسبز اور خوبصورت نظر آتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ خشک اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے رب العالمین انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورتی اور اس کی رونق ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی عارضی چیزوں میں گم ہونے کے بجائے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ان آیات کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ رب العالمین سب سے بلند اور طاقتور ہے۔ اسی نے کائنات کو پیدا کیا اور اس نظام کو قائم کیا اور انسان کو زندگی کی تمام ضروریات فراہم کی۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے اور ہر چیز ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو اس کی اطاعت کے مطابق گزارے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ والسلام۔